کے متعلق پچھلے ہفتے ایک سوال ہوا تھا تو بھائی نے پھر توجہ دلائی ہے کہ درمیان میں بات رہ گئی. جی کیا تھی بات؟ وہ غیبت یہ تھی کہ جب بھی چار رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں تو اگر چار ہوں تو اگر چوتھا اٹھ کے گیا تو باقی تین اسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. تو غیبت کی ذرا شرعی طریقے سے وضاحت بھی فرما دیں اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیں. غیبت کے بارے میں عام طور پر حدیث پاک میں چونکہ آیا اس طرح کہ اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات اس کی غیر موجودگی میں کرنا جو واقعی اس میں عیب ہو، مگر اگر وہ سامنے اس کے بیان کیا جائے تو اس کو برا لگے، ایسی بات اس کے پیچھے کرنا یہ غیبت. اس سے پر بہت سوال پیدا ہوتے ہیں جس سے جان نہیں چھوٹتی، کیونکہ کئی موقع پر حضور نے بھی لوگوں کو بعد میں برا کہا، موت کے بعد بھی لوگوں نے کہا کہ یہ جہنمی ہے، اور حضور نے بھی کہا واقعی واجب ہو، تم نے جب اس کی مرمت کی ہے سب نے تو تمہاری زبان نکارہ ہے خدا دوست کی. تو یہ نہیں کہا کہ کیوں برا کہہ رہے ہو، مر چکے کو. اس لیے اس میں ایک بات بڑھانی پڑے گی کہ کسی کے پیچھے اس کا واقعی عیب بیان کرنا صرف اس نیت سے کہ یہ بدنام اور ذلیل ہے، یہ بری نیت ہوگی نا، پھر ہو گئی غیبت. اور اگر کوئی جائز مقصد ہے کہ وہ برا آدمی اور آپ لوگوں کو بچانا چاہتے ہو تو اطلاع دیں یہ بدماش ہے، یہ بچہ نشہ خور ہے، اس کو بیٹی نہ دے رشتہ، یہ فرض ہے. یہ غیبت جو ہے نا جائز نہیں، فرض کہ کوئی رشتہ مانگ رہا آپ کو پتا کہ یہ تو حرامزادہ نشئی ہے، تو بچی والوں کو اگر بتا دیں کہ ایسا ہے تو یہ کہے نہیں آپ نے عیب بتا دیا، بتانا پڑے گا. اور اگر حدیث کے راوی جو ہے ان کے عیب نہ اور ماں بیان کرتے کہ یہ جھوٹے راوی ہیں، ان پر اعتبار نہیں، تو سارا دین کا علم برباد ہو. کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ ایسا. تو یہ ضرورت ہے نیت نیک سے کہ دین بچایا جائے، صرف بدنام کرنا نہیں. تو آپ نے یہ بات سمجھ لی جہاں تحقیر کا جذبہ ہو، کوئی جائز مقصد نہیں، نہ آپ اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نہ کسی کو بچانا چاہتے ہیں، صرف یہ کہ اس کی عزت نہ رہے، یہ گندا ذہن ہے. اس وجہ سے کسی کی برائیاں بیان کرنا یہ غیبت. اگر کوئی صحیح مقصد ہے تو کوئی حرج نہیں، عدالت میں آپ جا کر شکایت کرتے ہیں اس نے مجھ پر ظلم کیا تو عیب تو اس کا بیان کرتے، مگر یہ جائز مقصد ہے. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی روشنی بڑا کمال کیا کہ حدیثوں کے حوالے دے کر کہ یہاں وہ غیبت ہے کہ پیٹھ پیچھے باتیں کی ہیں، مگر یہ غیبت نہیں شمار گئی، کیونکہ ان میں سب میں مقاصد نیک ہیں، صحیح غرض کے لیے آپ بیان کیا گیا. کسی کے باپ کو آپ اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ بگڑ رہا تو یہ ہے تو اس کی غیبت بھی بازار، مگر نیت نیک کہ اس کی اصلاح ہو جائے، یہ بچ جائے. اس میں کیا تو ہے، یہ مقصد پر مبنی ہے کہ وہ آدمی کس غرض سے اس کا عیب بیان کر. اگر دوسرے بھی یہ کہ اس کی عزت نہ رہے، لوگوں کی نظر میں یہ گر جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کی اصلاح کے لیے یا کسی دوسرے کو اس کے ضرر سے بچانے کے لیے آپ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی غیبت نہیں، وہ عین درست. ہم ممبروں پر کئی کمبختوں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں ایسے ایسے، تو لوگ روک دیں کہ واضح ہی نہ کرو، پھر نہیں بیان کرنا پڑے. اب یہ بھی کئی لوگ کہتے ہیں مردوں کو برا نہ کہو، یہ بھی اتنا عام نہیں جملہ، حدیث پاک کو سمجھنا چاہیے. کئی مردے جن کو حضور نے برا کہا، آپ بخاری شریف میں دیکھیں آپ کا چچا ابو لہب مر گیا، مگر صاف لکھا اس کے بارے میں ابو لہب لعنہ اللہ، کہ ابو لہب اللہ اس پر لعنت کرے مرنے کے بعد. تو جو برے ہیں ان کو برا کہنا ہے اور دین ہے، اور یہ بالکل امت کو بچانے کے لیے کہ یہ ایسے ایسے بدماش گزرے ہیں، یہ کوئی وہ غیبت نہیں. ہاں جن سے امت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، میرے اندر کوئی عیب ہے شراب نوشی کا، کسی کا کوئی نقصان نہیں، میری اپنی ذاتی بات، یہ مرنے کے بعد نہیں ہونی چاہیے. باقی جنہوں نے امت کو برباد کیا ہے، بدعتیں پھیلائی ہیں، اسلام کو برباد، ان کے مظالم اور ان کی برائیاں تو دفتر بڑے پڑے قرآن و حدیث، ان کو کون روکتا. رسول کریم کے سامنے جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا یہ ایسا نیک تھا، آپ نے واجب ہے. دوسرے کو برا کہا واجب ہے، لوگوں نے پوچھا کیا، فرمایا جس کی تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہوگی، جس کو برا کہا دوزخ. یہ نہیں کہا کہ وہ تو مر گیا تو برا کہہ، برے کو برا اچھا کہنا، مگر دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی جائز غرض ہے، صرف چسکا لینے کے لیے تو نہیں. جی جزاکم اللہ خیرہ.